اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے مطہرات کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا اور اس کی فہرست کو بیان کیا تھا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجس چیز کو پاک کیا کرتی ہیں، اور اس میں سر فہرست جو سب سے زیادہ پاک کرنے کے لیے استعمال ہونے والی چیز ہے وہ ہے پانی۔ اور پانی کے حوالے سے بھی ہم نے مختلف شرائط کا ذکر کیا تھا کہ کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ایک نجس چیز کو پاک کیا جا سکے۔ تو ہم نے کچھ مسائل کا بھی ذکر کیا تھا کہ مثال کے طور پر کور یا جاری پانی سے اگر نجس چیز کو پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، قلیل پانی سے کسی چیز کو پاک کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس میں ہم نے مختلف چیزوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ اگر بدن یا لباس نجس ہو گیا ہے تو اسے کس طرح سے دھونا ہے۔ اسی طریقے سے برتن کا بھی ذکر آیا تھا کہ برتن کا اندرونی حصہ اگر نجس ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے پاک کرنا ہے۔ اب کچھ مسائل جو رہ گئے تھے قلیل پانی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ مطہرات کے ایسے مسائل جو عام طور پر پیش آیا کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ مطہرات سے متعلق باقی جو مسائل رہ گئے ہیں اس کو مکمل کر دیں۔ تو آئیے پانی کے حوالے سے جو مسائل رہ گئے تھے پچھلے لیکچر میں اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کے لیکچر میں اس بچے کے حوالے سے ہے کہ جو شیرخوار بچہ ہو، یعنی جو ابھی بہت ہی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے جو اپنی مدر کا فیڈ لیتا ہے، اور ابھی اس نے الگ سے کوئی غذا، کوئی فوڈ، کوئی میل لینا شروع نہیں کیا ہے۔ جیسے بچہ جب تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 6 منتھس کا ہوتا ہے، 8 منتھس کا ہوتا ہے، تو عام طور پر اس کے پیرنٹس، اس کی مدر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ نرم غذا ساتھ میں دینا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بنانا ہے تو وہ بہت نرم ہوتا ہے، اسی طرح سے آج کل وہ سیریلیک کا دلیا ٹائپ کچھ ایسا پاؤڈر جو ہے اسے پانی میں ملا کر کھلایا جاتا ہے۔ تو اگر ابھی وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف اپنی مدر کی فیڈ لیتا ہے، اس کے علاوہ اور اس نے کوئی بھی غذا یا میل لینا شروع نہیں کیا ہے، تو ایسے بچے کے پیشاب سے اگر کوئی چیز نجس ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسے بچے کو مثال کے طور پر آج کل تو پیمپرز یوز کیے جاتے ہیں اور اسے پھر ڈسپوز کر دیا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے پرانے زمانے میں، اور ممکن ہے کہ آج بھی بعض علاقوں میں، بعض گھروں میں یہ چیز رائج ہو، استعمال ہوتی ہے، اور نیپیز یوز ہوتی تھی، کپڑا جو ہے وہ اس کے بدن کے نچلے حصے پر باندھا جاتا تھا تاکہ جو کچھ بھی وہ پیشاب یا پخانہ کرے اسے پھر بعد میں واش کر کے دھو لیا جاتا تھا اور اسے دوبارہ یوز کیا جاتا تھا۔ تو اگر اس قسم کا کوئی لباس ہے جو ایسے بچے کے پیشاب سے نجس ہو گیا ہے جو فقط ابھی دودھ پیتا ہے اور اس نے کوئی میل اور غذا شروع نہیں کی ہے، تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس پر فقط ایک مرتبہ پانی ڈالنا کافی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پانی میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے، پانی میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ وہ پانی کون سا ہو، پانی پر ہو، جاری ہو، قلیل ہو، کوئی بھی پانی ہو، چاہے وہ تھوڑا سی مقدار کا پانی ہو، یعنی آپ مگے سے بھی اس پر پانی ڈال دیں تو بھی چل جائے گا، آپ کسی پائپ کے ذریعے سے بھی اس کپڑے پر پانی ڈال دیں تو بھی یہ مسئلہ اس میں شامل ہو جائے گا، آپ کسی ٹب کے اندر جو پانی موجود ہے اس میں اس کپڑے کو ڈال دیں، یعنی پانی کوئی بھی ہو، قلیل ہو یا اسی طریقے سے پر ہو، ہر قسم کا پانی جو ہے وہ اس مسئلے میں کافی ہے، کارآمد ہے، کہ ایک مرتبہ اگر اس نجس کپڑے پر پانی ڈال دیا جائے کہ جو پیشاب اس بچے کا تھا وہ سب کا سب دور ہو جائے، ختم ہو جائے اس کپڑے میں سے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک مرتبہ مزید اور پانی ڈال دیا جائے، اور وہ جو لباس ہے جو نجس ہو گیا ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی، نیپی ٹائپ کی کوئی چیز ہے، یا بچے نے شارٹس ٹائپ کی کوئی چیز پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اگر لباس یا قالین یا دری، بچہ فار ایگزامپل کسی قالین پر
لیتا ہوا تھا اور بچے کے پیشاب سے قالین نجس ہو گئی ہے، دری وغیرہ جیسی کوئی چیز نجس ہو گئی ہے جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے لباس یا قالین یا دری جیسی چیزوں کو اس بچے کے پیشاب سے پاک کرنے کے لیے نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ ہے جو ہماری پچھلی کلاس اور لیکچر سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ مسئلہ قلیل پانی سے کسی نجاست کو پاک کرنے کا تھا، لیکن وہ تھا پیشاب سے اگر کوئی چیز نجس ہو جائے۔ اب آج کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کے علاوہ کسی نجاست سے کوئی چیز نجس ہو گئی ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ خون سے، بلڈ سے نجس ہو گیا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کے لباس پر خون لگ گیا ہے یا پاخانہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیشاب کے علاوہ کوئی نجاست ہے جو بدن پر یا لباس پر یا کسی بھی چیز پر لگ گئی ہے اور قلیل پانی سے ہم اسے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز سے نجاست کو دور کیا جائے، اسے کسی طریقے سے وائپ آؤٹ کیا جائے، صاف کیا جائے۔ اب آپ اس میں ٹیشو پیپر کی بھی مدد لے سکتے ہیں کہ جیسے یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بلڈ لگا ہوا ہے ہاتھ پر، تو اسکرین اس ہاتھ پر سے اچھی طرح ٹیشو پیپر سے یا کسی کپڑے سے، رومال سے آپ نے بلڈ کو، نجاست کو صاف کر لیا۔ تو جیسے ہی آپ نے پہلے اس نجاست کو دور کر لیا تو اب اس پر ایک مرتبہ قلیل پانی ڈال کر دھو لینا کافی ہو جائے گا، لیکن اس میں ان سٹیپس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو ایک مرتبہ قلیل پانی ڈالنے سے وہ چیز پاک ہو رہی ہے، اس میں پہلے نجاست کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک مرتبہ کا جو عدد ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ نجاست پہلے ہٹا دی گئی ہو، نجاست کو صاف کر دیا گیا ہو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ قلیل پانی اس طرح سے ڈالا جائے کہ اس پورے نجس مقام کو وہ صاف کر دے اور دھو لے اور پانی وہاں سے بہہ جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ چیز لباس یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر انسان کے کپڑوں پر کوئی خون لگ گیا تھا، کپڑوں پر مثلا پخانہ لگ گیا تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ ضروری ہے قلیل پانی سے جب آپ نے اس کو پاک کیا تو قلیل پانی سے لباس اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو نچوڑنا ضروری ہے، کیونکہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ قلیل پانی سے جب بھی کسی نجس چیز کو پاک کیا جاتا ہے تو اس کا دھون جو ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ دھون ہم نے لاسٹ کلاس میں اس کی ڈیفینیشن بیان کی تھی کہ دھون یا غسالہ، عربی میں غسالہ کہتے ہیں، اردو میں دھون کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پانی ہے جب آپ کسی چیز کو دھوتے ہیں تو اس میں سے خود بخود یا نچوڑنے سے جو پانی نکلتا ہے اس کو غسالہ یا دھون کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے قلیل پانی سے لباس یا اس جیسی کسی چیز کو دھو کر پاک کیا ہے تو اس میں سے اس دھون کو اور غسالے کو نچوڑ کر نکالنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے پرٹیکولرلی صابن کے حوالے سے، وہ سوپ جو ہم عام طور پر گھر میں ہینڈ واش کے لیے یا اپنے چہرے کو دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح بعض مقامات پر کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے یا برتن دھونے کے لیے بھی اس قسم کا سوپ کا بار یوز ہوتا ہے۔ تو اگر صابن نجس ہو جائے تو ایک تو صابن کا ظاہری حصہ ہے جو اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ عام طور پر سوپ جو ہے وہ سالڈ شکل میں ہوتا ہے، اس کا جو اسٹیٹ ہے وہ سالڈ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا اوپر والا جو سامنے جو اس کی سطح ہے، جو سرفیس ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر وہ حصہ نجس ہو جائے تو اسے دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سالڈ فارم میں ہے، نجاست اس پر لگ گئی، مثلا خون لگ گیا یا پیشاب لگ گیا تو اس پر سے اسے ہٹا کر اس نجاست کو دور کر کے اسے دھویا جا سکتا ہے اور پاک کرنا ممکن ہے۔ لیکن اگر اس کے باطنی حصے یعنی اس کے اندر والے حصے میں نجاست چلی گئی ہے تو ایسی صورت میں چونکہ اندر والا حصہ ایسا ہے جو عام طور پر نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر تک اس طرح سے پانی پہنچانا کہ مضاف ہوئے بغیر وہ نجاست کو دور کر دے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے
اگر صابن کے اندر نجاست پہنچ چکی ہے تو اس کے اندرونی حصے کو، اس کے باطنی حصے کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں حصوں کا الگ الگ حکم ہو گیا کہ اگر ظاہری حصہ اور سرفیس نجس ہوئے تو پاک کرنا ممکن ہے، باہر والے حصے پر اندر والے حصے پر اگر نجاست سرایت کر کے چلی گئی ہے تو اسے پاک کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ واش روم میں یا غسل خانے میں کوئی شخص نہا رہا ہے، بات لے رہا ہے، اور اس دوران فار ایگزامپل یہ جو صابن ہے وہ کسی نجاست والی جگہ پر گر گیا، تو عام طور پر یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ نجاست جو ہے وہ فقط اس کے سرفیس پر، اس کے ظاہری حصے تک پہنچی ہے یا اس کے اندر بھی باطنی حصے تک بھی نجاست سرایت کر گئی ہے، پہنچ گئی ہے یا نہیں۔ انسان شک کی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی تردد ہوتا ہے، طے نہیں کر پا رہا ہوتا کہ نجاست اندر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ تو اس شک کی صورت میں یہی مانا جائے گا کہ اس کا اندر والا حصہ، اس کا باطنی حصہ نجس نہیں ہے، اندر والے حصے کو پاک مانا جائے گا۔ اچھا، ایک رول اور آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی نجس چیز کو پانی سے دھو کر پاک کر رہے ہیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ عین نجاست صاف ہو جانی چاہیے۔ جب تک اس نجس چیز میں سے عین نجاست الگ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ اب فار ایگزامپل ایک رومال ہے یا کپڑا ہے جو خون سے یا پیشاب سے یا پخانے سے نجس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو مثلا 2 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ دھو لیں، لیکن اس کے باوجود بلڈ کے سپاٹس اور ذرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ میں ذرات کی بات کر رہا ہوں، کلر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ کلر کا مسئلہ آگے آئے گا۔ اگر بلڈ کے سپاٹس جس میں اس کے ذرات، اس کے پارٹیکلز موجود ہیں، یا اس سے بہتر مثال پاخانے کی ہے کہ پاخانے کے ذرات اس کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، تو جب تک اس نجس چیز سے عین نجاست اٹ سیلف ذرات موجود ہیں، جب تک وہ عین نجاست ختم نہیں ہوگی، زائل نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ چیز پاک نہیں ہوگی، چاہے آپ اس کو 2 مرتبہ دھو لیں یا 3 مرتبہ دھو لیں، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سب سے پہلے عین نجاست کا الگ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر آپ نے اس چیز کو دھویا اور دھونے کے بعد اس کے جو ذرات ہیں، اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ اس چیز میں سے ہٹ گئے، صاف ہو گئے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز میں سے نجاست کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل پیشاب کی جو اسمیل ہے وہ بہت تیز ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے پاخانہ، اس کی بھی اسمیل بہت زیادہ تیز ہوا کرتی ہے۔ اچھا، پاخانے کا کلر بھی عام طور پر زیادہ تیز ہوا کرتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ بلڈ والے کپڑے کو کافی عرصے تک ایسے ہی چھوڑ دیں، مثلا 2 دن تک، 3 دن تک، 1 ہفتے تک وہ بلڈ اسی طریقے سے اس کپڑے پر، اس کلوتھ پر موجود رہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ اس کو دھو رہے ہیں پاک کرنے کے لیے، تو یہ ممکن ہے کہ اس کے پارٹیکلز اور ذرات تو ختم ہو جائے لیکن بلڈ کا جو کلر ہے وہ اس میں باقی رہ جائے۔ اسی طریقے سے جو یورین ہے، جو پیشاب ہے، ممکن ہے کہ اس کے ذرات اور اس کی جو حقیقت ہے، جو عین نجاست ہے، وہ تو لباس سے ختم ہو جائے لیکن اس میں سے اب بھی پیشاب کی اسمیل آ رہی ہو۔ تو اصل چیز جو پاک کرنے کے لیے شرط ہے وہ کیا ہے کہ عین نجاست اٹ سیلف جو ہے وہ ختم ہو جانا ضروری ہے، یعنی اس کے ذرات باقی نہیں رہنے چاہیے۔ پھر اگر اس نجاست کی بو اور اسمیل اس میں سے آ رہی ہے یا اس کا کلر اس میں ابھی تک موجود ہے، باقی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جتنی مرتبہ دھونا ضروری تھا اتنی مرتبہ دھو کر آپ نے اس عین نجاست کو ہٹا دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ لباس یا وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اچھا، مثلا آج کل مختلف قسم کے ڈٹرجنٹس یا پاؤڈرز یا لیکوڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کیمیکلز کی شکل میں، کہ جس کے ذریعے سے بہت ریپڈلی اور جلدی سے آپ جو کلر اس میں آ گیا ہے، اسپیشلی جو آج کل کپڑے ہیں اس میں کلر لگ جاتا ہے،
تو کلر کو ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے لکوڈز اور کیمیکلز جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں. تو اگر پاسبل بھی ہے کہ آپ مثلاً وہ لکوڈ پرچیز کر لیں، کیمیکل بازار سے لے آئیں اور جلدی سے اس کے کلر کو ہٹا دیں یا اس کی اسمیل کو ختم کر دیں، کیونکہ آج کل جتنے ڈٹرجنٹس اور مختلف قسم کے لکوڈز اویلیبل ہیں اس میں بہترین قسم کی پرفیوم بھی شامل ہوتی ہے. تو اس کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی لکوڈ یا کیمیکل کو یوز کر کے اس کے کلر کو ختم کریں یا اس میں سے جو اسمیل آ رہی ہے اس کو ہٹائیں. یہ ضروری نہیں ہے. اس چیز کے پاک کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ عین نجاست کا ختم ہونا ضروری ہے. اچھا، اب ایک اور پرٹیکولر مسئلہ ہے بالوں کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ بالوں کو جو نجس ہو گئے ہیں، بالوں میں مثلا خون لگ گیا ہے یا کسی اور نجاست سے بال نجس ہو گئے، چہرے کے بالوں جیسے داڑھی کے بال، بعض اوقات کچھ لوگوں کی لمبی داڑھی ہوتی ہے، بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سر کے بال جو گھنے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، اسپیشلی لیڈیز کے، عورتوں کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بال اگر گھنے نہ ہوں، ٹھیک ہے، سر یا چہرے کے بال گھنے نہ ہوں. گھنے ہونے میں اور لمبے ہونے میں یا بڑے ہونے میں فرق ہے، ٹھیک ہے، دونوں باتوں کو مکس نہ کیجیے گا. بعض اوقات لڑکے سٹائل بنانے کے لیے مختلف قسم کے ہیئر سٹائلز کو یوز کرنے کے لیے اپنے بالوں کو لمبا کرتے ہیں، بہت نیچے تک لے کر جاتے ہیں. یہ بات لمبے ہونے کی نہیں ہے، بات گھنے ہونے کی ہے. گھنا کسے کہتے ہیں؟ گھنا یہ کہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب کم جگہ پر زیادہ بال ہوں، جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈینسٹی زیادہ ہو. جب بال کم جگہ پر زیادہ موجود ہیں تو اس کو کہتے ہیں گھنے بال. اب اگر کسی کے گھنے بال نہیں ہیں، اچھا گھنے بال نہیں ہیں، وہ عام طور پر مثال کے طور پر چھوٹے بچوں میں ہوتے ہیں کہ بال تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں سر پر، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل بڑھاپے کی عمر میں، یعنی جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ابو 30 ایئرس، 35، 40، 45، اس ایج میں عام طور پر مردوں کے بال سر پر کافی کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے بال گھنے نہ ہوں اور نجس بالوں کو قلیل پانی سے دھو کر پاک کیا جا رہا ہو، تو جس طرح سے قلیل پانی سے آپ کسی کپڑے کو پاک کرتے ہیں تو نچوڑنا ضروری تھا، لیکن یہاں پر بال چونکہ گھنے نہیں ہیں لہذا اس میں سے جو دھون ہے وہ خود بخود نکل جائے گا، اسے نچوڑنا ضروری نہیں ہے. آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں، خود بخود جو اس میں پانی جذب ہو گیا ہے وہ نکل جائے تو نجس بال پاک ہو جائیں گے. اب آئیے کور پانی کے حوالے سے دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کور پانی کا معیار کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، کیسے پیمائش کی جائے، کیسے پتہ چلے کہ یہ پانی جو اس برتن میں ہے یا کسی حوض میں یا کسی کنٹینر میں موجود ہے وہ کر ہو چکا ہے. اس کا جو معیار ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے جس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ پانی کر ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کنٹینر ہو، کوئی ایسا برتن ہو جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، جس کو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں لینتھ، ویڈتھ اور ڈیپتھ، اس کا جو کیوبک فارم ہے، جو 3 سائڈز ہیں اس کی، ان تینوں کا جو آپ کے پاس ایک رزلٹ آتا ہے ملٹیپلائی کر کے، جس کو آپ والیوم کہتے ہیں، اتنا والیوم ہو اس برتن کا، اتنا کنٹینر اس طرح سے بھرا ہوا ہو کہ اس کا جو رزلٹ آئے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کا جو والیوم بنے وہ 36 کیوبک بالشت بنتا ہو. اچھا، بالشت کسے کہتے ہیں؟ بالشت جو آیت اللہ سیستانی نے اس کی ایک معیار بتائی ہے اپنے رسالہ عملیہ میں توضیح المسائل کے اندر بھی، وہ ہے 22 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے. بالشت عام طور پر پرانے زمانے میں ناپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک پوری ہتھیلی، ایک پورا ہاتھ جو ہے اگر آپ کھول لیں تو پورے ہاتھ کی جو پیمائش ہے، یعنی انگوٹھے سے لے کے چھوٹی انگلی، اس پورے ہاتھ کی جو پیمائش بنے گی، اس کی جو لینتھ بنے گی، یہ کہلاتی ہے بالشت، ٹھیک ہے، جو تقریباً اپروکسیمیٹلی 22 سینٹی میٹرز بنتی ہے. تو اگر اس طرح کے 36 کیوبک بالشت
لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ، اس کی 3 جو ڈائمینشنز ہے، تینوں سائڈس کا آپس میں جو ملٹیپلیکیشن بنتا ہو، اس کا جو ریزلٹ بنتا ہو وہ 36 بنتا ہو. اور جیسے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ تینوں طرف سے ایگزیکٹ سیم فگر ہو. جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 6 بالشت ہے، لینتھ 3 بالشت ہے، اور اس کی جو ویڈتھ ہے وہ 2 بالشت ہے. تینوں الگ الگ فگرز ہیں، لیکن چونکہ ان کا جو ریزلٹ آ رہا ہے ملٹیپلیکیشن کے بعد وہ 36 ہے، تو آپ کو ریزلٹ دینا ہے اوور آل ملٹیپلیکیشن کے بعد والیوم کتنا بن رہا ہے. اگر اس کا والیوم 36 یا ابو فگر بن رہا ہے کیوبک بالش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ پر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا والیوم کے اعتبار سے پر پانی کو ناپنے کا طریقہ. اب اگر آپ اس پانی کو لیٹرز کے اعتبار سے ناپنا چاہتے ہو کہ کتنے لیٹر پانی ہے، تو وہ اپروکسیمیٹلی 384 لیٹر پانی بننا چاہیے، جو اس والیوم کے برابر ہے. یعنی اگر آپ 36 کیوبک بالش کے کنٹینر کو پورا پانی سے فل کر دیں گے تو وہ تقریباً 384 لیٹر پانی بنے گا. تو یا تو اس کو والیوم کے اعتبار سے 36 کیوبک بالش میں آپ ناپ لیں کہ پانی اتنا ہوا یا نہیں ہوا، یا پھر لیٹرز کے اعتبار سے اس کو ناپا جا سکتا ہے کہ اگر وہ 384 لیٹر کے برابر یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی پر ہے. اچھا، آج کل ہمارے دور میں جو پانی یوز ہوتا ہے وہ کنٹینرز میں، بالٹی میں، ٹب میں کم یوز ہوتا ہے. پانی کا یوز اور کنزمپشن جو ہے وہ عام طور پر ٹیپ واٹر کے ذریعے سے ہوتا ہے. گھروں میں نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، واش رومز میں بھی، بیسنز کے اندر بھی، سنکس کے اندر بھی، ہر جگہ پر عام طور پر سنک کے اندر بھی، بیسن کے اندر بھی ٹیپ واٹر نل کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو اب جیسے ہی ہم نل کھولتے ہیں تو پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ پانی کتنا ہے. یعنی اب آپ نے جو طریقہ بتایا، ابھی ہم نے جو پڑھا، وہ یہ تھا کہ بھائی کنٹینر کے آپ والیوم کو دیکھیں گے کہ وہ 36 کیوبک بالش بنتا ہے. اب یہ ٹیپ واٹر کے اندر نل کھول رہے ہیں تو اس میں تو کوئی کنٹینر ہی نہیں، اس کو آپ کیسے ناپیں گے کہ یہ 36 کیوبک بالش ہوا یا نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو لیٹرز کے حساب سے کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کیلکولیٹ کریں؟ ہم تو نل کھولتے ہیں اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اب ہمیں کیا پتا کہ کتنا لیٹر پانی ہے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نل کا جو پانی ہے وہ کس اسٹوریج ٹینک کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کا کمبینیشن کہاں سے ہے، یہ کہاں سے سپلائی ہو رہا ہے. اس کا جو اسٹوریج کا مقام ہے، جو اس کا ٹینک ہے، وہ اگر کور پانی کے برابر ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر ہر بلڈنگ کے اندر یا ہر گھر کے اندر کوئی اسٹوریج ٹینک ہوتا ہے. وہ پانی کی ٹنکی موجود ہوتی ہے جس کے اندر پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے پائپ لائنز کے تھرو نلکے میں پانی سپلائی ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو اسٹوریج ٹینک ہے، وہ جو پانی کی ٹنکی ہے، اس کے اندر پانی کتنا ہے. اور عام طور پر کافی ہیوج کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ ان ٹینکس کے اندر پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے. تو اگر وہ 384 لیٹر سے اوپر ہے، مثلا 500 لیٹر کا گیلن ہے، یا 1000 لیٹرز کی ٹینکی ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے بڑا جو مثلا زمین کے اندر ہی بڑی بڑی ٹینکس ہوا کرتی ہیں، بلڈنگس کے اندر تو بہت بڑے بڑے ٹینکس ہوا کرتے ہیں جس سے مختلف فلیٹس کے اندر، گھروں کے اندر پانی سپلائی ہوتا ہے. تو اگر اس اسٹوریج ٹینک کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس 384 لیٹر سے زیادہ ہے، یا اس کی پیمائش اگر آپ دیکھیں والیوم کے اعتبار سے 36 کیوبک بالش سے زیادہ ہے، تو نل میں جو پانی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ پانی کور پانی مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے ٹینک سے متصل ہے، کنیکٹڈ ہے، کہ جس ٹینک کے اندر کور پانی موجود ہے. اب آئیے زمین کو پانی سے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. زمین 2 قسم کی ہو سکتی ہے. کبھی زمین ایسی ہوتی ہے جو بہت نرم ہوتی ہے اور اس کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے، جیسے آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بیچ پر اور ساحل سمندر پر جو مٹی ہوتی ہے وہ ریتیلی مٹی ہوتی ہے یا بجری والی مٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی پانی آپ اس کے اوپر پھیلائیں گے تو وہ پانی آہستہ آہستہ کر کے اس زمین کے اندر جذب ہو جائے گا. یا اس کی دوسری اگزامپل جو ہے وہ پلے گراؤنڈ ہے، جہاں پر انسان مثلا فٹ بال کھیلتا ہے یا کرکٹ کھیلتا ہے.
وہ زمین بھی عام طور پر ریتیلی یا بجری والی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جب آپ پانی کو کسی بوٹل سے یا کسی گلاس وغیرہ کے ذریعے سے اونڈیلیں گے تو پانی آہستہ آہستہ کر کے زمین کے اندر جذب ہو جائے گا۔ یا اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ ایک پارک کی زمین ہو سکتی ہے کہ جس میں مثلا کھاد اور نرم مٹی ہوتی ہے پلانٹیشن کے لیے تاکہ اس میں پودا آسانی سے اگ سکے۔ ابھی فرض کیجئے اس پر گراس نہیں ہے یا اس پر کوئی پلانٹس یا ٹریز وغیرہ اگے ہوئے نہیں ہے، فقط کھاد اور مٹی ہے، نرم مٹی، تو یہ بھی ایسی مٹی ہے کہ جس میں پانی فوراً جذب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی نرم زمین ہے جس میں پانی فوراً جذب ہو جاتا ہے تو اگر وہ نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے اسے پاک کرنا ممکن ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسے پاک کرنے کے لیے فقط پر پانی یا جاری پانی استعمال کرنا پڑے گا، بلکہ قلیل پانی سے بھی اگر ایسی نرم زمین کو پاک کرنا چاہیں جب وہ نجس ہو جائے تو پاک ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم کی زمین ہوتی ہے جو سخت زمینیں ہوتی ہیں، جیسے آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ روڈز وغیرہ اسٹریٹس کو عام طور پر ڈامر کے ذریعے سے پلاسٹر کیا جاتا ہے، بالکل ایک کانکریٹ کی طرح وہ ہارڈ اور اس کی سخت سرفیس ہوتی ہے کہ اگر آپ اس پر پانی کو ڈالیں کسی جگ کے ذریعے سے یا پائپ کے تھرو، اگر آپ اس زمین کو دھوتے ہیں اور اسپرے کرتے ہیں اس پر پانی، تو وہ اس پر جذب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس پر بہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی اگر کوئی زمین ہے، اچھا اسی طرح سے آج کل ہمارے گھروں کے اندر بھی ٹائلنگ فلور یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلور ٹائلز کے مثلا بڑے بڑے ٹائلز آتے ہیں، اس کو آپ بچھا دیا کرتے ہیں اور اسی کو فرش کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ یا ماربلز یوز ہوتے ہیں، ماربل کی فلورز یوز ہوتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جذب نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر ایسی کوئی سخت زمین ہے جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے یا اینٹوں بلاک سے بنی ہوئی ہے، ٹائل سے بنی ہوئی ہے، ماربل سے بنی ہوئی ہے اور وہ نجس ہو گئی تو اسے بھی قلیل پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اب جب آپ پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ پانی بہنا شروع ہوگا، تو اب آپ اس پر فقط اتنا پانی مت ڈالیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر رک جائے۔ جس جگہ پر نجاست ہے، زمین پر خون لگ گیا ہے، زمین پر پیشاب لگ گیا ہے، اگر آپ اس کو قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں اور زمین جو ہے وہ سخت زمین ہے، ٹائلز والی، یا فلور ایسا ہے کہ جس پر ماربل بچھا ہوا ہے، بلاکس اور اینٹیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ اتنا پانی اس پر بہائیں جگ کے ذریعے سے یا کسی بالٹی یا ٹب کے ذریعے سے، اتنا پانی اس پر ڈالیں کہ وہ آگے بہنے لگے، وہ ایک جگہ پر سٹینڈ سٹل اور رک نہ جائے، جہاں نجاست ہے فقط وہیں پر وہ پانی ٹھہر نہ جائے، بلکہ اتنا پانی ڈالیں کہ وہ نجاست کے ساتھ ساتھ وہ پورا پانی بہنے لگے اور وہاں سے باہر نکل جائے۔ اس پانی کو اس جگہ سے نکالنا ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی گٹر لائن ہے، عام طور پر گھروں کے اندر مختلف جگہوں پر گٹر لائنز ہوتی ہیں، کچنز کے اندر ہوتی ہیں، باتھ رومز کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کوئی گٹر لائن موجود ہے جس سے آپ اس پورے پانی کو باہر نکال سکتے ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اس کو باہر نکال دیں، وہ اس سے زمین کا جو نجس تھا وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ پانی کسی جگہ پر آ کر جمع ہو جائے، کوئی ایسی گٹر لائن یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ اس کو باہر نکال سکیں، پانی کو ڈسپوز آف کر سکیں، تو پھر اس کو کسی برتن کے ذریعے سے، کیا آپ اسے مثلا جگ کے ذریعے سے، کسی مگے یا گلاس کے ذریعے سے اٹھا لیں، کنٹینر سے، ٹھیک ہے، جس طرح سے پانی آپ اٹھانا شروع کریں گے آہستہ آہستہ، جیسے جیسے وہ سارا پانی اٹھ جائے گا تو پھر وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے، جیسے عام طور پر موپ یوز ہوتا ہے گھروں میں اور اس کے ذریعے سے پوری فلور کو صاف کیا جاتا ہے، اس ٹائپ کا کوئی کپڑا آپ یوز کریں اور اس کے اندر پانی کو اٹھا لیں جذب کر کے، جب آہستہ آہستہ کپڑے کی مدد سے اس سارے پانی کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ یہاں تک پانی کے متعلق جتنے مسئلے تھے وہ مکمل ہو گئے کہ کس طرح سے پانی کے ذریعے سے نجس چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور متحر جو یوزولی ہمیں پیش آتا ہے اور اس کے ذریعے سے نجس چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے تبعیت۔ تبعیت کے حوالے سے میں نے انیشلی تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا جب ہم مطہرات کی فہرست پڑھ رہے تھے،
کہ طبیعت کا مطلب ہوتا ہے ایک کے پیچھے کسی دوسری چیز کا پاک ہو جانا، یعنی ایک نجس چیز جیسے ہی پاک ہوئی تو اس سے متعلقہ ایک دوسری چیز بھی خود بخود اس کی اتباع میں اس کے پیچھے پیچھے پاک ہو جائے۔ تو اب طبیعت کا جو ہمارے کورس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نجس چیز کو پانی سے دھو کر پاک کر رہے ہیں تو یوزولی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہینڈز کو، اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہیں اس نجس چیز کو دھونے کے لیے۔ مثال کے طور پر کپڑا اگر نجس ہو گیا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے ایک نل کے نیچے رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو واش کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے، اس کی مدد سے آپ نے اس نجس چیز کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور اگر آپ مثلا قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب نل کی تو ہم بات کر چکے کہ نل جو ہے وہ عام طور پر ایک ایسے ٹینک سے متصل ہوتا ہے جس میں خود پانی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک ہاتھ سے اس نجس کپڑے کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ مگ یا کسی جگ کے ذریعے سے قلیل پانی اس کپڑے پر ڈال کر اسے دھو رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ قلیل پانی کا جو دھون اور غسالہ ہوتا ہے، جو اس نجس چیز کے اندر جذب ہو جاتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے اور اس کو نچوڑنا اور اس میں سے وہ غسالہ اور دھون نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے چونکہ ہاتھ میں اس نجس چیز کو پکڑا ہوا ہے اور اوپر سے قلیل پانی آپ ڈال رہے ہیں، تو وہ جو نجس چیز کے اندر سے دھون نکل رہا ہے، جو غسالہ اس میں سے نکل رہا ہے، وہ نجس ہے اور وہ یقیناً پانی آپ کے ہینڈز کو ٹچ کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو دھونے کے دوران آپ کا اگر ہاتھ نجس ہو گیا ہے تو اب یہاں پر جو مطہر استعمال ہوگا، جو آپ کو ایڈوانٹیج دے گا، جو فائدہ پہنچائے گا، وہ مطہر ہے تبعیت، کہ اصل میں آپ ایک کپڑے کو پاک کر رہے ہیں جو نجس ہو گیا تھا خون سے یا پیشاب سے یا کسی اور نجاست سے، لیکن آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس کو دھونے کے دوران آپ کا ہاتھ بھی دھون سے مثلا نجس ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کپڑے کو اچھی طرح دھو کر پاک کر لیا، اگر وہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ دھونے سے ہی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ اس کو اچھی طرح سے دھویا اور مثلا قلیل پانی تھا تو اس کو نچوڑنا ضروری تھا، اگر وہ آپ نے خون سے یا پیشاب سے نجس ہو گیا تھا، آپ نے قلیل پانی سے دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح نچوڑا تو وہ کپڑا تو پاک ہو گیا۔ اب کیا اس ہاتھ کو الگ سے دھو کر پاک کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، یہاں پر یہ جو طبیعت والا مطہر ہے وہ فائدہ پہنچائے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ چیز جس کو آپ نے ہاتھ میں لے کر دھویا تھا اور پاک کیا تھا، ساتھ ساتھ آپ کا ہاتھ بھی دھل جائے گا، اور جیسے ہی وہ اصل چیز جو نجس ہو گئی تھی پاک ہوگی، آپ کا یہ ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا، اس کو الگ سے دھو کر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل اور مسئلہ جو اس طبیعت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی لباس جیسی چیز کو پانی سے دھو کر پاک کر رہے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی کہ اگر آپ کا کوئی شرٹ یا آپ کی کوئی رومال یا اور ایسی کوئی پہننے والی چیز لباس کے طور پر جو یوز ہوتی ہے نجاست سے نجس ہو گئی تھی اور آپ اس کو پانی کے نیچے دھو کر پاک کر رہے ہیں، اور پانی جو ہے وہ قلیل پانی ہے، مکے سے آپ پانی ڈال رہے ہیں، کسی ٹب وغیرہ کے ذریعے سے آپ پانی کو ڈال رہے ہیں جس میں قلیل پانی ہے، تب اس کو دھونے کے بعد نچوڑنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ قلیل پانی کا دھون نجس ہوتا ہے۔ تو اب ایک جتنا عام طریقے سے اس کو نچوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک عام انسان کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہوتی ہے اور وہ یوزولی جتنا اس کو زور سے گھماتا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا پانی ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے اور غسالہ اس میں باقی نہ رہے، لیکن بہرحال یہ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ جذب کرنے والی چیز ہے، کپڑا یا اسی طریقے سے رومال یا اور وہ چیزیں جس میں پانی جذب ہوتا ہے، آپ جتنے بھی زور لگائیں گے، جتنا بھی آپ کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ پانی اس کے اندر ضرور باقی رہ جائے گا۔ اس کو بالکل کوئی سکشن مشین سے نچوڑنا اس طرح سے کہ ایک دم وہ ڈرائی ہو جائے اور اس میں ایک ڈراپ اور قطرہ بھی پانی کا باقی نہ رہے، یہ ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، عام طور پر یوزولی ایسا کوئی
نہیں کرتا. تو اب آپ جب اس کو عام طریقہ کار کے مطابق نچوڑیں گے تو نچوڑنے کے بعد اس میں سے جتنا پانی اور دھون نکلتا ہے جب وہ نکل جائے تو اب باقی جو چند قطرے اور نمی اس لباس اور اس کپڑے کے اندر باقی رہ گئی ہے وہ پاک ہو جائے گی. اس کو پھر کسی بھی ذریعے سے یعنی کسی مشین وغیرہ کے ذریعے سے سک کر کے کھینچ کے نکالنا یا اس کو ڈرائی کرنا. مثلا آپ اس کو سورج کے نیچے رکھتے ہیں, پاک کرنے کے لیے ضروری نہیں. ٹھیک ہے, یعنی واضح ہو گئی یہ بات کہ طبیعت یہاں پر کس طرح سے ایڈوانٹیج دے گی. یہاں پر طبیعت کا فائدہ کس طرح سے ہوگا کہ وہ جو ایک عام مقدار میں نچوڑنے سے پانی نکلتا ہے, جیسے ہی وہ پانی نکل جائے گا تو اس کے پیچھے پیچھے وہ پانی جو اب اس کپڑے کے اندر باقی رہ گیا ہے وہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا. اس کو الگ سے نکالنے کی اور اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور مطہر جو آج کے لیکچر میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور یہ آخری مطہر ہے وہ ہے عین نجاست کا دور ہونا. جب فہرست میں بیان کر رہا تھا پچھلے لیکچر میں تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی تھی اور اس میں یہ اگزامپل بھی دی تھی کہ اگر کسی جانور کا بدن نجس ہو جائے, چاہے وہ عین نجاست سے نجس ہو جائے, پیشاب لگ جائے یا خون وغیرہ لگ جائے, جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک ہارس ہے, ایک گھوڑا ہے جو دوڑتا ہوا جا رہا ہے, چاہے وہ کسی متنجس چیز سے نجس ہو جائے, مثلا نجس پانی کے اندر وہ بیٹھ جائے یا چلنے لگے یا ٹھہر جائے اور اس نجس پانی کے ذریعے سے اس کا بدن آلودہ ہو جائے, دونوں صورتوں میں عین نجاست کا دور ہونا یہ کب فائدہ دے گا کہ اس جانور کے بدن سے جیسے ہی وہ نجاست دور ہو جائے گی تو اس کا وہ بدن پاک ہو جائے گا, الگ سے اسے دھو کر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو حیوان سے متعلق یا کسی جانور سے متعلق مسئلہ تھا. اب اس عین نجاست کے دور ہونے سے متعلق وہ بات جو انسان اور ہم جیسے لوگوں کے کام آ سکتی ہے وہ کیا ہے کہ انسانی جسم کے اندر کچھ حصے وہ ہوتے ہیں جو اندرونی اعضاء شمار ہوتے ہیں. اندرونی اعضاء سے مراد یہ ہے کہ جو عام طور پر نظر نہیں آتے, دکھائی نہیں دیتے, جیسے انسان کی ناک کے اندرونی حصے ہیں. ناک کا اندرونی حصہ وہ جو یہ دونوں سوراخ ہے, ہول ہے, جس میں سے انسان سانس لیتا ہے, یعنی یہ دکھائی نہیں دے رہے. اسی طریقے سے منہ کا اندر والا حصہ کہ جہاں سے انسان اپنی غذا کو حلق کے نیچے اتارتا ہے, جہاں پر دانت ہیں اور مسوڑے ہیں, یہ وہ حصہ ہے کہ جو اندرونی حصہ شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے کان کا اندرونی حصہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے, جہاں پر ایک لکوڈ بھی موجود ہوتا ہے. کبھی کبھار انسان کے کان میں نہاتے وقت پانی اندر رہ جاتا ہے تو انسان کبھی کبھی کوشش کرتا ہے کہ اسے جھٹکا دے کر کے پانی کو باہر نکالے, تو وہ حصہ کان کا اندرونی حصہ شمار ہوتا ہے. اس قسم کے جتنے اندرونی حصے ہیں, منہ کا اندرونی حصہ, ناک کا اندرونی حصہ, کان کا اندرونی حصہ, اگر ان پر باہر سے کوئی نجاست لگ جائے, ٹھیک ہے, یعنی اس کی اگزامپل کیا ہوگی, مثلا آپ کی انگلی پر کوئی خون لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ اس ہاتھ کے ذریعے سے جس پر خون لگا ہوا ہے کچھ کھا رہے ہیں اور منہ کے اندر والے حصے میں یعنی دانتوں میں یا منہ کے اندر والے حصے میں کوئی نجاست لگ گئی ہے. اسی طریقے سے آپ مثلا اپنی ناک کو انگلی سے صاف کر رہے ہیں, ناک کے اندرونی حصے کو, اور اس انگلی پر خون لگا ہوا ہے جو آپ کے ناک کے اندرونی حصے پر لگ جائے. یا مثال کے طور پر کان کا اندرونی حصہ جو ہے وہ آپ صاف کرنا چاہتے ہیں, وہ کچھ اسٹکس وغیرہ بھی آتی ہیں جن کے دونوں پوائنٹس پر جو ہے وہ کاٹن بڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان نہانے کے بعد اسے یوز کرتا ہے اپنے کان کے اندرونی حصے کو صاف کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اس کاٹن پر, اس اسٹک کے پوائنٹ پر جو ہے وہ بلڈ لگ گیا, خون لگ گیا, وہ نجس ہے, اور وہ آپ نے کان کے اندرونی حصے کو صاف کرنے کے لیے یوز کیا اور وہ خون جو ہے کان کے اندرونی حصے پر لگ گیا. ان شارٹ کے کان, ناک اور منہ کے اندرونی حصے پر باہر سے کوئی نجاست لگ جائے تو وہ نجس تو ہو جائیں گے, لیکن جیسے ہی ان مقامات پر سے نجاست دور ہوگی تو وہ حصے پاک ہو جائیں گے. یعنی آپ کو الگ سے
پانی ڈال کر ان حصوں کو دھونا ضروری اور پاک کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی ناک کے اندرونی حصے میں آپ نے فقط اتنا پانی ڈال دیا جس سے وہ نجاست دور ہو گئی، یا منہ کے اندر کا حصہ خون لگنے سے نجس ہو گیا تھا تو آپ نے اتنا کلی کر لی کہ وہ خون ختم ہو گیا، تو یہ اندرونی حصہ پاک ہو جائے گا. اسے الگ سے 2-3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد اب کچھ الگ مسئلے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی انہی اندرونی حصوں سے متعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر انہی اندرونی حصوں میں اندر سے کوئی نجاست لگ جائے. اس سے پہلے والے مسئلے میں ہمیں یہ بیان کیا کہ باہر سے کوئی نجاست آ رہی ہے، آپ کی انگلی پر نجاست تھی جو اندر لگ گئی. اب یہ ہے کہ یہ اندرونی حصے ناک، کان اور منہ، ان کے اندر کے حصوں پر اندر سے ہی کوئی نجاست لگ جائے، باہر سے کوئی داخل نہیں ہو رہی بلکہ اندر کی ہی کوئی نجاست ہے. جیسے اس کی بہت کامن سی مثال ہے کہ دانتوں میں سے خون نکل رہا ہے اور وہ خون الگ دانتوں پر لگ جائے یا منہ کے اندرونی حصوں پر، زبان پر لگ جائے، اوپر تالو پر لگ جائے، تو اندرونی حصہ اندر ہی کی نجاست سے نجس نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خارجی چیز ہے، یعنی بدن کی اندرونی حصے والی چیز نہیں ہے، جیسے اندر دانت ہے تو وہ تو اندرونی چیز ہے، لیکن کوئی خارجی چیز، اب اس کی اگزامپل کیا ہوگی؟ جیسے مصنوعی دانت، یعنی بزرگ افراد جن کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور اولڈ ایج ہونے کی وجہ سے وہ مصنوعی دانت، آرٹیفیشل ٹیتھ یوز کرتے ہیں. تو اب چاہے وہ فکس دانت ہو، جیسے آج کل کے زمانے میں فکس کروا لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے زمانے کے اندر وہ نکالنے والے اور پورٹیبل ہوتے تھے کہ آپ جب چاہیں تو اس کو اندر لگا لیں، جب چاہیں باہر نکال لیں. اب چاہے وہ یعنی فکس والے دانت ہو یا اندر لگائے جانے والے اور نکالنے والے دانت ہو، بہرحال وہ ہے خارجی چیز. ٹھیک ہے، کہ اگر باہر کی کوئی چیز جو آپ نے منہ کے اندر داخل کی ہوئی ہے، مصنوعی دانت، ان پر اندر ہی کی کوئی نجاست لگ جائے، یعنی دانتوں سے نکلنے والا خون اس آرٹیفیشل اور مصنوعی دانتوں پر لگ جائے، تب بھی وہ دانت نجس نہیں ہوں گے. وہ یعنی دھو کر پاک کرنا ضروری نہیں ہے. آخری مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر وہ باہر کے دانت جو آرٹیفیشل اور مصنوعی دانت ہیں، اگر ان کو باہر سے کوئی نجس غذا لگ جائے، یعنی باہر کی چیز ہے اور اندر منہ کے اندر ہوتے ہوئے ان پر باہر سے کوئی نجاست لگ جائے، جیسے نجس غذا آپ کھا رہے تھے اور وہ ان آرٹیفیشل مصنوعی دانتوں پر لگ جائے، تو ان کو دھونا لازم ہے اور ان کو پاک کرنا ہوگا، ان کو دھونا پڑے گا تاکہ وہ پاک ہو جائیں. تو اگر آپ اس کو خلاصہ کریں، سمرائز کریں، تو یہ ٹوٹل 4 الگ الگ پوائنٹس بنتے ہیں کہ اگر منہ کے یا ناک کے اور کان کے اندرونی حصوں پر باہر سے کوئی نجاست لگ جائے تو وہ نجس ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی عین نجاست دور ہوگی تو پاک ہو جائیں گے. اگر اندر والے حصے پر اندر سے کوئی نجاست لگ جائے تو وہ پاک ہیں، ان کو دھونا ضروری نہیں ہے. اگر باہر والی چیز جیسے مصنوعی دانت، ان پر اندر سے کوئی نجاست لگ جائے، جیسے دانتوں سے نکلنے والا خون ان مصنوعی دانت پر لگ جائے، تب بھی وہ پاک ہیں، ان کو دھونا ضروری نہیں ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر باہر والی کسی چیز جیسے مصنوعی دانت ہیں، ان پر منہ کے اندر کوئی باہر سے نجاست لگ جائے، جیسے نجس غذا انسان کھائے اور وہ مصنوعی دانتوں پر لگ جائے، تو وہ نجس ہو جاتے ہیں اور ان کو دھونا لازم ہے. یہ ہے اس پورے مسئلے کا خلاصہ، اور اس طرح سے ہمارے مطہرات کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، اپنے مرحومین مومنین اور مومنات کو یاد کرتے ہوئے تمام علماء کرام، مراجعین اعظام، شہداء ملت جعفریہ، اور یہ مرحومین جن کے نام اسکرین پر موجود ہیں: علی محمد بھیمانی، بہادر علی بھیمانی، زہرا بانو، امیر علی نرسی، امینہ بائی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.